بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ ہے جارڈن کا وہ مقام جہاں یہ تاریخی مجسمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ نما پتھر ایک عورت کا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کا نام وائلہ تھا اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جسے اللہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے سزا کے طور پر پتھر کا بنا دیا تھا۔ ساتھ ہی اس کے یہ ڈیڈ سی ہے جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، اور اس سمندر کے بارے میں ایک دلچسپ و عجیب بات مشہور ہے کہ یہ دنیا کا وہ واحد سمندر ہے جس میں انسان ڈوبتا نہیں ہے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ ڈوبنے کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس سمندر میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے جو انسان کو ڈوبنے نہیں دیتی اور اسے اچھال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف جارڈن کے یہ پہاڑ ہیں اور ایک طرف ڈیڈ سی ہے۔ ڈیڈ سی کے پار اسرائیل کا بارڈر ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک انتہائی زرخیز علاقہ تھا اور یہ علاقہ سدوم کے نام سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سدوم شہر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں کے لوگ دھوکہ باز، مسافروں کو لوٹنے والے اور ہم جنس پرستی جیسے گناہوں میں مبتلا تھے۔ جب بھی کوئی مسافر اس شہر کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں آتا تو یہ لوگ ان لڑکوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس برائی سے منع فرماتے، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور یہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا رہے۔ آخر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور اوپر لے جا کر بستیوں کو الٹ دیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو مومنین کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا کہ سب پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکار لوگوں کے ساتھ خبریں پہنچانے میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اپنی قوم کی محبت میں پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ اسی دوران ایک پتھر آ کر اسے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اور اللہ نے اس عورت کو پتھر کا بنا کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آندھی، طوفان، بارش سب کچھ آتا ہے لیکن یہ مجسمہ جوں کا توں اسی طرح کھڑا ہے۔ ناظرین کرام، اسی پہاڑی سلسلے سے تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر اندر حضرت لوط علیہ السلام کی کہف موجود ہے، اور یہ سمندر جارڈن اور فلسطین کے بارڈر کے اوپر ہے۔ ڈیڈ سی آدھا جارڈن کی طرف ہے اور آدھا فلسطین کی طرف ہے۔ یہ فلسطین کا علاقہ ہے جو کہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس پانی کے نمکین ہونے کا حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ملتا، یہ قدرتی طور پر شروع سے ہی نمکین ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئی اور کس طرح سے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سورہ اعراف میں اس کی مکمل تفصیل ہے، اور اس کی تفصیلاً ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ مجسمہ کیا واقعی اسی عورت وائلہ کا ہے؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے، یا پھر لوگوں نے خود سے ہی اسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سمجھا ہوا ہے؟ اس بات کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ اگر آپ کی اس بات میں کوئی رائے یا کوئی تحقیق ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔